بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ. اہم ایشوز پہ بات کریں, اور کل کا ایک واقعہ جو پاکستانی سفیر تھے ترکمانستان کے لیے, جب وہ امریکہ گئے لاس اینجلس, تو ان کو وہاں سے رپورٹ کیا گیا. اب ایک ایمبیسڈر کا ڈپورٹ ہو جانا, کہا جا رہا ہے ان کا نجی دورہ تھا وہ, اور وہ اپنے نجی دورے پہ تھے, لیکن ان کے مطابق ان کی ڈاکیومنٹیشن, ان کے پاس ویزا, سب کچھ اویلیبل تھا, اس کے باوجود ان کو وہاں سے رپورٹ کیا گیا. ہماری دفتر خارجہ کی جانب سے آج اس پہ بات بھی کی گئی, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مزید انفارمیشن سامنے آئے گی. لیکن آخر ایسا ہوا کیوں؟ پاکستان کے اوپر اس سے پہلے ہی ایسا لگ رہا تھا جس طرح پاکستانیوں کے یو ایس ٹریول کرنے کے اوپر کوئی اس قسم کی کوئی بات چل رہی ہے کہ کوئی سینکشنز ہوں گی یا کسی طرح سے کوئی چیزوں کو روکا جائے گا, لیکن بظاہر تو ایسا نہیں لگتا, کیونکہ شاید امریکہ بھی یہ افورڈ نہیں کرتا پاکستان کے اوپر اس طرح سے, پاکستان کی ٹریول پالیسی کے اوپر, اور پاکستانیوں کا امریکہ میں جانے کے اوپر کسی طرح سے کوئی پابندی لگائی جا سکے. لیکن یہ جو ہمارے ایمبیسڈر تھے جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, اپنے ماہرین کی رائے جانیں گے اس کے اوپر. اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر اس ٹائم دہشت گردی بڑھ رہی ہے, آج جعفر ایکسپریس کے اوپر جس طرح سے اٹیک ہوا, اور کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس جس پہ فائرنگ کی گئی, اور اس کی وجہ سے اس کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا, اور پوری ٹرین کے اوپر اسی طرح اٹیک ہوا. پاکستان میں اب جگہ جگہ دہشت گردی ایسا لگ رہا ہے کہ سر اٹھا رہی ہے. اور ریسنٹلی ابھی جس طرح سے پاکستان نے جو افغان دہشت گرد تھا جعفر نامی, اس کو بھی ہینڈ اوور کیا امریکہ کے, اور اس ہینڈ اوور کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو سراہا بھی, اور پاکستان کی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس شکریہ ادا کرنے کے بعد کیا پاکستان کے لیے نرمی ہونی چاہیے تھی, یا یہ جو ایمبیسڈر والا واقعہ ہو گیا ہے یہ کس طرح سے اندر اس کے انٹرپریٹ کرے گا؟ اس کے علاوہ جو چیمپئنز ٹرافی تھی, ظاہر ہے تکلیف تو بڑی ہے. پاکستان, ہم لوگ سب کرکٹ کے شوقین لوگ ہیں, اور انفارچونیٹلی کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس کو پورا پاکستان دیکھتا ہے, اور جو کچھ ہمارے ساتھ اس چیمپئنز ٹرافی میں ہوا ہے مجھے ابھی تک اس کا جواب نہیں مل رہا. ہم میزبان تھے, اگر ہم میزبان تھے تو پھر دبئی کے اندر جو ایونٹ کا فائنل تھا وہ تو ہم نے ہوسٹ کیا. آخر جو دبئی میں فائنل ہو رہا تھا, پاکستان واز دا ہوسٹ, تو پھر دبئی کے اندر وینیو سلیکٹ کیا گیا, تو وہاں پہ بھی ہوسٹ پاکستان نہیں رہنا تھا. لیکن پاکستان کا کوئی بھی شخص وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آیا فائنل کے دوران, اور پوڈیم پہ کسی کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. ہمارے سی او وہاں موجود تھے, لیکن اس کے باوجود کسی بھی پاکستانی کو پوڈیم پر آنے نہیں دیا گیا. کیا ہم جانا نہیں چاہتے تھے؟ کیا ہم نے کوشش نہیں کی, یا اگلوں نے ہمیں وہاں پہ آنے ہی نہیں دیا؟ اب یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے, اور سوچنے میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بڑا فخر کر رہے تھے ہم اس پہ کہ چیمپئنز ٹرافی کو ہم کیٹر کریں گے. اس چیمپئنز ٹرافی کو کیٹر کرنے کے اندر بھارت نے جس طرح سے اندر ایک شک رکھی کہ ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے ہیں, اور پاکستان نے اگر ہم سے میچ کھیلنے ہیں تو کسی اور وینیو پہ آئے, ڈفرینٹ وینیو پہ آئے, جس کی وجہ سے پھر ایک ہائیبریڈ ماڈل کے تھرو بھارت کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم دبئی کے اندر یہ میچز کھیلیں گے. ابھی دبئی کے اندر ان میچز کا ہونا, اور پھر انفارچونیٹلی ایسا کچھ ہو جانا, ہماری ٹیم کا پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو جانا, اور اس کے بعد فائنل کا دبئی میں شفٹ ہو جانا, چونکہ انڈیا واز دا فائنلسٹ ٹیم, اور اس میچ کا دبئی میں ہونا بہت ضروری تھا. لیکن دبئی کے اندر بھی ہوسٹ تو ہمیں ہی ہونا چاہیے تھا, کیٹر تو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ایونٹ تو پاکستان کا تھا, پاکستان کے تمام تر نمائندوں کا وہاں پہ موجود ہونا بہت ضروری تھا. کیا میچ ہارنے سے ہماری میزبانی بھی ختم ہو گئی؟ اگر ہماری ٹیم نکل گئی تو کیا ہماری میزبانی بھی ختم ہو گئی؟ ہمیں تو ایسے ہی محسوس ہوا, اس پورے ایونٹ کو دیکھ کے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جب ہم میچ ہارے ہیں تو ہماری وہ جو ہمارا بینگ ہوسٹ تھا, جو ہم میزبان تھے, شاید وہ میزبانی بھی چھن گئی. آخر ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے جو پی سی بی چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب, ظاہر ہے ان پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اور ایک شخص اتنے کام تو نہیں کر سکتا. اگر وہ یہاں پہ ایک منسٹری بھی سنبھال رہے ہیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ منسٹری ہے, انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے, فیڈرل انٹیریئر منسٹر, اس کے ساتھ سینیٹر بھی ہیں, پھر پی سی بی چیئرمین بھی ہیں, پھر ان کے کندھوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے. آخر کون سمجھتا ہے کہ محسن نقوی صاحب اتنی ساری چیزیں خود سے مینیج کر لیں گے؟ وچ از ناٹ پاسبل. میرا خیال ہے کہ ایک منسٹری کو ہی سنبھال لینا کسی منسٹر کے لیے, اگر وہ نیک نیتی سے سنبھالنا چاہے تو ایک منسٹری کو سنبھال لینا از انف فار ہیم. کیا کیا کچھ کر سکتا ہے ایک شخص, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے. پھر اسی لیے ہماری کرکٹ کا اور ہمارے ساتھ جو ہوا اس ایونٹ کے اندر, کیا یہی وجہ ہے یہ سب کچھ ہونے کی؟ اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں کرنل ریٹائرڈ اکبر بٹ صاحب. تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. کرنل صاحب, ایشوز بہت سے ہیں اس میں, ہم ظاہر ہے چونکہ آغاز کرتے ہیں بات کا جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جس طرح سے آج جو جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی اس کے اوپر اٹیک ہوا, اور اس سے قبل بھی جو تمام تر واقعات ہوتے رہے. میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار, میرے اور
اور دن بدن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں افغانستان کی طرف سے مزید ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور پھر اسپیشلی ظاہر ہے جب ہم میرا بھی ہے کسی بھی کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میرے ہوگا اور اس کو اگر ہم امریکہ کے ہینڈ اوور کریں گے ایک کولیشن آپریشن کے تھرو اور ہینڈ اوور کر دیا جائے گا, تو پھر ان کے جتنے بھی ریمیننگ پیچھے ساری ٹیم ممبرز ہوں گے, اس کے گروپ کے ممبرز ہوں گے, وہ سب کوشش تو کریں گے کہ کسی طرح کسی نے بھی اریسٹ کیا ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر, یہ جو اس ٹائم پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ سے, ہمیں اللہ نہ کرے دوبارہ سے ویسی ہو, لیکن پھر بھی جو روزانہ واقعات ہو رہے ہیں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعی ایک بڑا فکر کا معاملہ ہے, اور یہ واقعی جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. دہشت گردی اصل میں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پرانا مسئلہ ہے, اور جو دہشت گردی کی ویو ابھی دوبارہ شروع ہوئی ہے, اگر ہم پچھلے چند سالوں میں ماضی قریب میں جائیں تو اس سے 100 گنا زیادہ دہشت گردی تھی. ہر گلی اور ہر چوراہے میں جو ہے آلموسٹ بم دھماکے ہوتے تھے, سرکاری بلڈنگز جو ہیں وہ محفوظ نہیں تھیں, لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے, 10 15 20 سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں دھماکہ نہ ہو جائے. تو وہ جو دہشت گردی کا لیول تھا, یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے الٹیمیٹلی جو کمبیٹ کر رہی ہے فورسز, ہماری عوام اور ہماری جو فورسز ہیں, ان کی حوصلہ افزائی اور ان کا جو کارنامہ یا ان کا جو ان کی کنٹریبیوشن تھی اس کا ضرور ذکر کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹائم تھا وہ بڑا ہی خطرناک ٹائم تھا, اور پوری دنیا میں ہمارا واحد ملک تھا جو کہ بالکل ایسے تھا کہ بالکل غیر یقینی کی صورتحال تھی دہشت گردی کے لحاظ سے. ہماری مسلح افواج نے اس میں بہت قربانیاں دی ہیں. ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے دوسری, جس میں فرنٹیئر کور ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, پولیس ہے, KPK پولیس ہے, اور اس کے بعد جو ہے پنجاب پولیس ہے, اور دوسرے صوبوں کی پولیس, سب نے بڑی قربانیاں دی, اور الحمدللہ وہ جو دہشت گردی تھی اس کے اوپر قابو پایا گیا, اور تقریباً 100% قابو پایا گیا. اس کے بعد کچھ سال جو ہے وہ ہم نے سکون سے گزارے, اور ابھی جب بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کی ایجنسیز انوالو ہیں, اور وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ ہم سٹیبل ہوں. تو ان کا کردار بلوچستان میں تو ہے, BLA کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, اور چند جو گمراہ بلوچ ہیں وہ ان کی ملی بھگت کے ساتھ جو ہے وہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ پراپوگنڈا تو یہ کرتے ہیں کہ جی بلوچ کو رائٹس جو ہے وہ وہاں پہ نہیں دیے جاتے بلوچستان میں, جو کہ ان کا پراپوگنڈا بھی بالکل غلط ہے. بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ پشتون بھی ہیں اور بلوچ بھی ہیں. اچھا, ابھی بلوچوں کو پاکستان کے تمام اداروں میں, پولیس ہو, سول سروسز ہو, ایجوکیشن کا محکمہ ہو, مطلب گیس کا محکمہ ہو, واپڈا ہو, واٹ ایور جو بھی ہمارے سرکاری محکمے ہیں, مسلح افواج, سب میں ان کی نمائندگی ہے, اور ان کے تناسب سے وہ لوگ نیچے والے رینک سے لے کے تو اوپر بڑے رینک تک پہنچتے ہیں. پاکستان آرمی کے اندر, پاکستان آرمی کی اگر آپ بات کریں, مسلح افواج میں ظاہر ہے اس کا لیڈنگ رول ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہزارہ جو ہے جنرل موسیٰ جو تھے وہ بلوچستان سے تھے, چیف آف دی آرمی سٹاف رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے بہت سارے جو بلوچی آفیسرز ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے کولیگ رہے ہیں, اور لیفٹنٹ جنرلز کے عہدے, کور کمانڈز کی ہیں انہوں نے, سیکٹریز بلوچی ہیں, یعنی کہ پاکستان کے ہر ادارے میں بلوچ بھائیوں کا حصہ ہے. تو لہٰذا ان کا جو پراپوگنڈا ہے یہ والا کہ جی بلوچیوں کو شاید ڈپرائیو کیا جا رہا ہے ان کے رائٹ سے, یہ تو ٹوٹلی غلط ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دشمن کی ایجنسیز ہیں وہ ایکٹیو ہیں. اچھا, ان ایجنسیز کو ہماری ایجنسیز نے کاؤنٹر کرنا ہے, اور ہم الحمدللہ کاؤنٹر کر رہے ہیں. بلوچستان میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن ابھی کا جو یہ واقعہ ہے جو جعفر ایکسپریس, میں تھوڑا سا آپ کو واقعے کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ صبح 9 بجے ٹرین کوئٹہ سے روانہ ہوئی تھی پشاور کے لیے, اور پھر جب یہ بولان کے ایریے کو کراس کر رہی تھی تو پھر اس پہ اٹیک کیا گیا, اس پہ فائرنگ کی گئی, اور ٹرین کے اندر بھی ہمارے کچھ جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے جن کے اوپر فائرنگ کی گئی, ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا. اور اس کے بعد اس ٹرین کو ایک جو ٹنل وہاں پہ آتی ہے اس راستے میں, اس ٹنل کے اندر اس ٹرین کو روکا گیا, پہلے دھماکہ کیا گیا, ٹرین کو روکا گیا, اور پھر اس کے بعد تمام تر لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے. 400 کے قریب مسافر اس ٹرین کے اندر موجود ہیں, اور ان سب کو یرغمال بنایا گیا. اس ٹائم سیکورٹی فورسز ہماری آپریشن وہاں پہ کر رہی ہیں, لیکن isn't it very unfortunate کہ آپ کا ایک ٹرین ٹریک ہے. کرنل صاحب, آپ نے کوئٹہ میں بھی سرو کیا, آپ وہاں پہ بھی رہے, آپ یو نو آل آف دا ایریا, بولان کا ایریا
ٹھیک ہے ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ بہت سے ایسے نو گو ایریاز ہیں, وہاں پہ بڑے مسائل ہیں, وہاں کا ٹرین تھوڑا سا اس طرح کا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن یہ ٹرین ٹریک کو سیکیور کرنا, بولان کے ایریے کے اندر اس ٹرین کا رک جانا, 9 بوگیوں پر مشتمل 400 کے قریب جو ہے وہ افراد اس میں سوار ہیں, اور پھر اس کو وہاں پہ یرغمال بنا لینا, لوگوں کو ٹرین کو روک دینا, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ سر؟ جی بالکل, یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور یہ ڈیفینیٹلی ایسا ہوا ہے, اور اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراً وہ حرکت میں آئی ہیں, اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ جو دھماکہ ہے یا یہ جو ابھی ٹرین کو روک کر اور یرغمال بنایا گیا لوگوں کو, ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, دنیا میں بھی, دنیا کے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے اوپر جو ہے, یہ ایک بڑا ہم ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں, اور ایک ٹیسٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے, تیسرا شروع ہوتا ہے تو چوتھا جو ہے وہ اس کو ہم کمبیٹ کرتے ہیں. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز فلی ڈٹرمنڈ ہیں الحمدللہ, اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ دھماکے تو پچھلے دنوں بھی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں بہت سارے ہمارے سیکیورٹی جو پاکستان فوج کے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ اور اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو عوام ہے اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہے الحمدللہ اس کے سامنے بالکل سرنگو نہیں ہوگی, بہت جلدی اس پر قابو پایا جائے گا انشاءاللہ تعالی, اور قابو پائیں گے, اور ماضی میں بھی ہم نے اس کے اوپر قابو پایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دکھ کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, اور اس کے اوپر جتنا بھی ہم کنڈم کریں وہ کم ہے. لیکن یہ واقعہ ابھی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں, اتنا بڑا ایریا ہے, آپ دیکھیں نا بہت بڑا ایریا ہے, اتنے ایریے کو آپ پوائنٹ وائز جو ہے اس کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب ایسے حالات ہوں تو اس کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ پہلے اس کے اوپر دور دور تک پکٹنگ ہوتی تھی, وہاں پہ اتنا جو ہے وہ گارڈڈ بارڈر نہیں تھا, لیکن جب حالات تھوڑے سے چینج ہوئے تو ہم نے وہاں پہ فینسنگ بھی کر دی. اس کے بعد وہاں پہ ہم نے ڈپلائمنٹ, مین ایکٹیو جو ہماری فوج ہے الحمدللہ وہ بارڈر پہ چلی گئی. ابھی ایسٹرن بارڈر پہ بھی ہماری فوج ہے, ویسٹرن بارڈر کے بھی اوپر ہماری فوج ہے. ہماری فوج جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر گارڈ کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی طور پر جو چیلنجز ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا آج جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, یہ اس طرح کے چیلنجز کو بھی ہماری جو افواج ہیں اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کا مقابلہ کر رہی ہیں. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی نا امیدی کی بات ہے. یہ ہوتا رہے گا, اس کو ہم پکڑتے رہیں گے, اس کا پیچھا کرتے رہیں گے. یہ جہاں سے شروعات اس کی ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھی ہماری ایجنسیز پہنچتی ہیں, ہماری مسلح افواج بھی پہنچتی ہیں. ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے واقعات کم سے کم ہوں, لیکن اگر جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم پہنچیں گے, اور ایک دن بہت جلدی ایسا آئے گا, میں بڑا پر امید ہونا چاہیے کہ ان کا کلا کما کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم انشاءاللہ کلا کما ہوگا, ضرور ان کا ہوگا, اور ظاہر ہے ہماری فورسز بڑا دن رات کوشاں رہتے ہیں, اور اس ٹائم پہ بھی آپریشن جاری ہے, اور انشاءاللہ کلیئرنس تک آپریشن جاری رہے گا. ابھی تک کی ریسنٹ اطلاعات کے مطابق اٹ از ویری انفارچونیٹ, اور جو کچھ, لیکن جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا, اب اگر کرنل صاحب تھوڑا سا اس بات پہ غور کیجیے گا کہ ہم نے امریکہ کو ہمیشہ سپورٹ کیا, اور پھر ان دی اینڈ امریکہ نے شروع میں تو ہم پہ اس قدر الزامات عائد ہوتے تھے کہ ڈو مور کے علاوہ ہمیں کچھ اور کہا نہیں جاتا تھا. جب وہ ہمیں ڈالرز دے رہے تھے اور ہم سے آپریشنز کرواتے تھے تو ہمیں ڈو مور کا نعرہ لگا کے ہمیشہ چلے جاتے تھے, اور کہتے تھے جس طرح ہم پہ احسان کیا جا رہا ہے. ہم نے اپنے سولجرز بھی مروائے, ہم نے اتنا کچھ کیا, اور ان پیسوں کے عوض جتنی قربانیاں ہم نے دی وہ قربانی بہت بڑی ہے, پیسے اس کے سامنے بہت چھوٹے تھے. امریکہ کا اتنا ساتھ دینے کے باوجود بھی ظاہر ہے ہمیں امریکہ سے کوئی اچھی امید تو رکھنی نہیں چاہیے, کیونکہ ہر ملک ہی اپنے مفاد کا سوچتا ہے, کسی دوسرے کے مفاد کا نہیں سوچ رہا ہوتا. اب پاکستان کے اوپر جس طرح سے یہ جو جعفر نامی دہشت گرد تھا اس کو اریسٹ کیا گیا اور امریکہ کے حوالے کیا گیا, اب وہ جو ٹریول ایڈوائزری کا ایشو آ رہا تھا پاکستانیوں کے امریکہ جانے کے اوپر جو مزید چیک کی بات ہو رہی تھی, اسی کا ایک واقعہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا اشاخسانہ ہے یہ, جس طرح سے ہمارے ترکمانستان میں جو تعینات سفیر تھے ان کے امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا ہے. بیکاز کرن صاحب آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, کسی ملک میں ٹریول کر رہے ہیں, تو انہیں پتا ہوتا ہے اس بندے کا پروفائل کیا ہے. سو یو ایس کے اندر ان تمام لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شخص اگر اپنے پرائیویٹ دورے پہ بھی آ رہا ہے, اسٹل ہی از دا ایمبیسڈر, اور پاکستان کی جانب سے وہ ایک سفیر ہیں, ان کو روک لینا اور ان سب چیزوں کو کرنا. اب ہم کرتے امریکہ کی سپورٹ ہے, ان دی اینڈ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ پاکستان سے کوئی دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں تو پھر امریکہ یہ بھی ساتھ ہمیں ٹیگ کرتا ہے کہ دیکھا یہ دہشت گرد آپ لوگوں کے ملک میں موجود تھے, اور اس لیے ہم آپ لوگوں کے اوپر یہ سینکشنز لگانا چاہ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ بات یہ ہے جی کہ امریکہ کی اپنی پالیسی ہے اور ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے کے سامنے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے کے پیچھے ہوتی ہیں.
ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی دنیا میں قدر ذرا کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی جو ریزن ہے وہ ہم خود ہیں. ہمیں ایز اے قوم بہت ساری چیزیں ہم لیک کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو چلانے میں بہت ساری چیزوں میں لیک کرتے ہیں. ہمیں آئی ایم ایف آ کے بتائے, آئی ایم ایف آ کے ہمیں بتاتا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ جی آپ فلاں جگہ پہ ٹیکسنگ کریں, فلاں کا ریٹ ٹھیک کریں, فلاں کا ریٹ زیادہ کر دیں. آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرتا ہے, یعنی ایک پرائیویٹ ادارہ جو بنا ہوا ہے, پرائیویٹ ادارہ ہی کہیں گے اس کو, ایک انسٹیٹیوٹ ہے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, اس کا ایک پرائیویٹ ادارہ بنا ہوا ہے. وہ پرائیویٹ ادارہ آ کے کسی ملک کی گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے آپ کی مجبوریاں ڈکٹیٹ کرنا بھی ہے انہوں نے. آج کی ایک اچھی خبر جو سامنے آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے بجلی کم کرنے کی اجازت دے دی ہے ہمیں. کرنل صاحب, ڈو یو گیٹ اٹ؟ ہمیں اجازت دے دی ہے, وہ اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بجلی سستی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. جی میں یہی عرض کرتا ہوں نا جی کہ ہماری بنیادی طور پر گورننس جو ہے نا وہ بڑی پور گورننس ہے, بیڈ گورننس ہے. ہمارے جو لیڈرز ہیں نا جی یہ بیسیکلی فیوڈلز ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارے ملک میں جو پالیٹکس میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فیوڈلز ہیں, ان کی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک خاندان ہے, فی الحال تو 2 خاندان ہیں ہمارے ملک میں جو رول کر رہے ہیں. اچھا ایک خاندان ہے, اس خاندان کے فرد نے اپنی اننگز پوری کر لی, وہ بوڑھا ہو گیا, اس نے اپنے بچے کو آگے لگا دیا, اور قوم جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے لگ گئی. یہ 2 خاندانوں کے ساتھ اس طرح ہے. جب تک فیوڈلزم ختم نہیں ہوگا, جب تک پاکستان کے اندر مڈل کلاس سے لیڈرشپ آگے نہیں آئے گی, اس وقت تک یہ کمزوریاں رہیں گی. سب سے پہلے اپنا ملک ہونا چاہیے. جس طرح ہم اپنے ذاتی گھر کی چاردیواری کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, جس طرح ہم اس کے ریسورسز یعنی اپنے گھر کے میں آنے والی آمدن کے ریسورسز کا بڑا حساب کتاب رکھتے ہیں اور اس کا بڑا بہترین طریقے سے کیلکولیٹڈ خرچہ کرتے ہیں, اسی طرح جب تک ہمارے جو ادارے ہیں جو کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو استعمال کرنے کے ذمہ دار ہیں ادارے, اور اس کے بعد جو ہماری منسٹریز ہیں, جو ہماری گورنمنٹ ہے, جب تک یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کا خیال اس طریقے سے نہیں رکھیں گے تو مشکلات ہوں گی. جب یہ جو ہے وہ اس کو بندربان سمجھتے ہیں, یہ اس چیز کو بس بائی ہوکر بائی کروک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس اقتدار لینا ہے اور اپنا مزے لینے ہیں, میرٹ کے اوپر جب تک نہیں چلیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. ابھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل, ابھی دیکھیں نا ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہے. میری رائے کے مطابق ایک ٹائم تھا, دیکھیں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک ہوا, 9/11 ہوا, تو امریکہ سپر پاور تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سر ہوا نہیں, وہ امریکنز نے خود ہی کیا تھا ویسے. جی بالکل, اپنی اپنی یہ جو ہے وہ رائے ہے کہ جی وہ کیسے ہوا, کس طرح ہوا. تو انڈیا بالکل تیار تھا جو ہے وہ امریکہ کو ایئر بیسز دینے کے لیے, سب کچھ دینے کے لیے. اور جو انہوں نے جنرل مشرف اس وقت ہمارے حکمران تھے, ان کو کہا جی ادھر یو آر ود اس, اور آپ ہمارے خلاف ہیں تو ہم سارا کچھ یہ کرتے ہیں. دیکھیں یعنی آپ سمجھتے ہیں جنرل مشرف کے پاس اس ٹائم آپشن ہی نہیں تھی, اگر امریکہ انڈیا کو سپورٹ کرتا تو پھر پاکستان کے لیے بھی بہت مشکلات ہونی تھی. جی بالکل, جنرل مشرف کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا تھا کہ ہم تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں نا, ہم تو عوام کو بیسیکلی جو ہے ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں اور مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں. اگر یہ جنرل مشرف فیصلہ نہ کرتے تو پاکستان کے اوپر بہت زیادہ مشکلات آنی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں بہت ساری مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں. ہم پولیٹیکلی اپنا سٹیبل نہیں ہے. ہماری جو عوام ہے وہ بنیادی طور پر سوچتی ہے کہ یہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ فیئر نہیں ہے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. یہ جو الیکشن ہوئے ہیں پیچھے 8 فروری کو, وہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن نہیں ہوئے. اس کے بعد جو ہے عوام سمجھتی ہے, یہ عوام سمجھتی ہے. جی میں تو جی ٹھیک نہیں سمجھتی عوام, جی میری نظر میں ٹھیک سمجھتی ہے. اچھا اس کے بعد اعتماد نہیں ہے. اگر ووٹنگ ہو گئی, الیکشن ہو گیا, تو اس کے بعد جو ووٹ ادھر ڈالے نکل ادھر گئے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, دیکھیں یہ وہ دور ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. اس دور میں آج کل جو ان پڑھ آدمی ہے, جو ریڑھی والا ہے میری طرح, ایک کامن مین ہے, اس کی بھی آپ یقین کریں کہ اتنا کرٹیکلی وہ سوچتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے انٹرنلی پولیٹیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم 77 سال کے بعد بھی ہم اکثر ٹی وی چینلز پہ, میں خود بھی دیکھتا ہوں, سنتا ہوں یا دائیں بائیں, ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اور پولیٹیکلی ٹھیک کرنا ہے. یہ بھی بات ہے. ہم دفاعی طور پر الحمدللہ پاکستان کے ہی ہے نا جی, ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کے یہ ادارے ہیں, ہم دفاعی طور پر الحمدللہ دنیا کے ٹاپ ملکوں میں آتے ہیں, اور اس میں ہم نے ترقی کی ہے, اپنے سسٹم کو آگے سے آگے لے کے گئے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں میرٹ ہے.
ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں میرٹ نہیں ہے, اس میں انصاف نہیں ہے, اس میں فیوڈلزم لوگوں کا قبضہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم جو ہے وہ الزام دیتے ہیں. اگر ہم خود ٹھیک ہوں, اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں آئے اس چیز میں, یا پولیٹیشنز کو ہم ان کے دروازے پہ خود بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ناظرین, اس ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. I have to take a break. Stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی, چیمپئن تو ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بنا, لیکن میزبانی جو ہم سے چھن گئی, اور میزبان ہم رہے ہی نہ ان دی اینڈ. فائنل ہو, پوڈیم ہو, ہوسٹ پاکستان ہو, اور پاکستانی کوئی پوڈیم پہ نظر نہ آئے, ٹرافی کوئی اور بندہ دے رہا ہے. اور آئی سی سی کا جو چیئرمین ہے, ظاہر ہے وہ سابقہ بی سی سی آئی کے چیئرمین تھے, اور ایک بڑے فائنینسر ہونے کے ناطے ان کو اس ٹائم پہ آئی سی سی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہوسٹ کنٹری کے لوگوں کو وہاں پہ پوڈیم پہ آنے نہ دیں, ان کو اس دبئی ایونٹ کے اندر ہوسٹ ہی نہ کرنے دیں, وہ نیشن نظر ہی نہ آئے, پاکستان کا وہاں پہ کوئی نمائندہ ہی نہ ہو. ہاؤ انفارچونیٹ از دیٹ. کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی یہ بڑا ہی ایک برننگ ٹاپک ہے, اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کی بڑی ریزرویشن ہے. میجارٹی آف دا پیپل آف دا کنٹری وہ یہ سوچتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو ہمارے محترم محسن نقوی صاحب ہیں, ان کو کس کیپیبلٹی کے اوپر ان کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا, ان کی کیا کوالٹیز ہیں. صحافی تھے سر, پتہ نہیں کوالٹیز کہاں سے آ گئی اتنی ساری ان میں. جی یہ صحافی تھے, صحافی سے یہ ابھی دیکھیں نا, میں جو اکثر بات کرتا ہوں نا قانون اور آئین کی حکمرانی اور ٹرانسپیرنسی, جب تک ٹرانسپیرنسی شفافیت نہیں ہوگی, سسٹم اپنے مطابق نہیں, افراد ڈزنٹ میٹر, لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں ڈزنٹ میٹر, لیکن ایک سسٹم جو چل رہا ہے اس کے مطابق اس کے فلو میں اگر چیزیں ہوتی جائیں گی نا, تو قوم میں ایک بڑا تکڑا ایک امید ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے قوم کے اندر. نا امیدی اس لیے ہے, یہ جو حکمران طبقہ ہے نا ابھی, ان کو نا امیدی نظر نہیں آتی, لیکن نیچے آن گراؤنڈ نا امیدی بہت زیادہ ہے. محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے نگران, نو پرابلم, یہ استحقاق ہے اپوزیشن کا اور لیڈر آف دی ہاؤس کا, بنا لیتے ہیں. اچھا جو نگران حکومت ہے اس کو جو ہے وہ بالکل امپارشل ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اچھا انہوں نے 3 سال 3 مہینے 4 مہینے یا جتنے بھی مہینے انہوں نے وزیر اعلیٰ کیا, اس کے بعد جناب یہ بن گئے سینیٹر بن کے اس کے بعد بن گئے وزیر داخلہ. اچھا ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن تو پتہ چل گئی, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو سختیاں کی, ٹھیک ہے جی, چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو بھی پامال کیا, وہ تو بینگ دا سی ایم ہی شروع ہو چکا تھا. جی تو یہ چیز تو بھولنے والی نہیں ہے. دیکھیں سختیاں تاریخ میں بھی سختیاں ہوئی ہیں, لوگوں نے سختیاں کاٹی ہیں, وہ وقت گزر گیا. آج ان لوگوں کا جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرس تھے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم آئین اور قانون پر چلیں گے اور اپنی ذات کی نفی کر کے سسٹم کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر چیز میں امید نظر آئے گی. ابھی محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بن گئے, اس کے بعد ان کو بنا دیا کرکٹ کا چیئرمین. اچھا ابھی کرکٹ کا چیئرمین جو ہے, آپ خود بھی ایڈمن کے بندے بھی ہیں, ظاہر ہے فوج میں بھی آپ نے سرو کیا اور آپ وہاں پہ رہے, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 5-5 6 چارجز دے دیے جائیں, آپ کو کہا جائے آپ کرنل بھی ہیں, آپ بریگیڈیئر بھی ہیں, آپ تیسرے رینک پہ بھی ہیں, آپ یہ بھی سنبھال لیں, آپ وہ بھی سنبھال لیں, اٹ از ناٹ پاسبل. تو پھر ان کا وزیر داخلہ بھی بننا, سینیٹر بھی بننا, پی سی بی چیئرمین, اب بینگ دا پی سی بی چیئرمین از ریلی امپورٹنٹ اینڈ اٹس اے فل ٹائم جاب. کرنل صاحب اٹس اے فل ٹائم جاب. تو پھر ایک بندہ جو وزیر داخلہ ہے اس کو آپ نے لگا دیا, اٹ مینس کہ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا کرکٹ بورڈ, رائٹ؟ ایسے ہی لگ رہا ہے آپ کو. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. ان کی کرکٹ میں تو کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے بنیادی طور پر. ابھی دیکھیں نا میرٹ, ہمارا پرابلم ہر طرف ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف ایک طرف. ہمیں اوور آل, جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں نا جی, کہ گاڑی کا جس طرح انجن کا اوور آل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی بہت ساری چیزیں آپ چینج کرتے ہیں, انجن کا سارا نیا بناتے ہیں, اس کے ٹائر چینج کرتے ہیں, سیٹ کور چینج کرتے ہیں, بلا بلا. ہمارے سسٹم کو اوور آل جو ہے نا, اس کی اوور آلنگ کی ضرورت ہے. ابھی محسن نقوی صاحب جو ہیں, یہ تو ایک باعث پولیٹیکل شخصیت تو ہیں ہی ہیں. ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ تو بنیادی طور پر اس سے پاکستان, میں ایٹ لیسٹ ایز اے تجزیہ کار اپنے طور پہ میں کہتا ہوں, میرا یہ اپنی رائے ہے, اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہے. لوگ بالکل کوسچن مارک ہے. وقت تو گزر جائے گا, سال 2 سال 4 سال اور گزر جائیں گے, 5 سال گزر جائیں گے, لیکن پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ جو آس پاس نظر آتے ہیں نا جی, آس پاس لوگ نظر آتے ہیں, یہ تو بیسیکلی چند لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کو اگر آج بھی آپ کھلی آپشن دے دیں کہ ہاں جی آپ الیکٹ کریں, اس کو کرنا ہے یا اس کو کرنا ہے, تو میرے ذاتی خیال میں یہ جو موجودہ A to Z پولیٹیکل جو ہے نا, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے,
آپ یقین کریں پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی. اور ان کو ریجیکٹ کیوں کرے گی؟ جو میں کہتا ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے. یہ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے تھے. آپ کا میڈیا تو بڑا وائبرنٹ ہے, فوراً کلپ جو آپ کے اینکر ہیں وہ فوراً کلپ تیار ہوتا ہے اور چلا دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اپنی بچت کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور ایک جو تیسری بڑھتی ہوئی ایک پولیٹیکل قوت تھی اس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے. اچھا ابھی غلطیاں ہر طرف ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل جو قوت ہے جو کہ تیسری قوت بنی تھی وہ جو ان سے غلطیاں نہیں ہوئی, ان سے بے پناہ غلطیاں ہوئی ہیں. انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا جس طرح انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, ڈیلیور انہوں نے بھی نہیں کیا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہم نے کسی کو ایک وہ نہیں بنانا, باعث نہیں ہونا. پاکستان کے لیے جو بھی اچھا کام کرے گا, موجودہ گورنمنٹ اچھا کام کرے گی اگر پاکستان کے لیے, تو ہم نے اس کی تعریف کرنی, کیونکہ ہم ہیں تو سارے پاکستانی الحمدللہ, ہمیں فخر ہے. تو محسن نقوی صاحب کی جگہ پہ کوئی بندہ ہوتا جو کہ جس کا کوئی کرکٹ کا بیک گراؤنڈ ہوتا, جیسے رمیز راجہ صاحب پہلے اس کے چیئرمین تھے, تو ابھی محسن یہ نجم سیٹھی صاحب بھی پی سی بی کے چیئرمین لگایا, محسن وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں تھے, ان کا بھی ایک پولیٹیکل باعث تھا, اس وقت بھی سوالیہ نشان ہوتے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایک میزبانی کی ہے, تو یہ آپ کی پور پلاننگ اور پور لیڈرشپ ہے نا. سب سے پہلے آپ اتنے کمزور ہیں, آپ کی سے نہیں ہے کہ انڈیا نے انکار کیا ہے. تو بھائی انڈیا نے اگر انکار کیا ہے تو آپ کی ایک کمیٹی, انٹرنیشنل کمیٹی جو ہے, اس کا یہ فیصلہ ہے, تو انڈیا کو ادھر آنا چاہیے تھا, بلکہ آپ کو اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اچھا جی آپ نے کمپرومائز کر لیا, اچھا جی چلیں جی دبئی میں میچ ہونا شروع ہو گئے. اچھا پھر جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ فائنل میں مطلب میزبانی پاکستان کر رہا ہے, میزبانی پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے, اور فائنل کے اندر نام و نشان نہیں ہے. پتہ نہیں ٹیم کی پرفارمنس تو ایک علیحدہ بات ہے. ٹیم کی پرفارمنس دیکھیے گا, انگلینڈ کی ٹیم بھی یہاں موجود تھی, بیڈ پرفارمنس کے اوپر ان کے کیپٹن نے استعفیٰ دے دیا, اور اس نے کہا کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اٹ واز بیڈ پرفارمنس. ہمارے یہاں تو استعفوں کا کوئی چکر ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. کیا یہ بے شرمی ہے جو لوگ استعفیٰ نہیں دیتے؟ سر یہ بالکل بے شرمی اور ہٹ درمی ہے. ہمارے ہاں استعفیٰ نہ دینے کا رواج ہے, کسی بھی سیگمنٹ میں کسی بھی لیول کے اوپر ہمارے لوگ استعفیٰ نہیں دیتے. گورنمنٹ کے اندر جب نالائکیاں ہوتی ہیں, ریلوے میں دھماکے اگر ہوں تو لوگ استعفیٰ دیتے ہیں, کسی جگہ کے اوپر بھی ناکامی ہو لوگ استعفیٰ دیتے ہیں. سر ڈونلڈ ٹرمپ پہ جب اٹیک ہوا, وہ امریکہ کا عمران خان تھا اور سیم سینیریو کے اوپر وہ رہ رہا تھا, اس پہ اٹیک ہونے کے باوجود انٹیلیجنس چیف ریزائنڈ. اس نے کہا میں اون کرتی ہوں, حالانکہ انٹیلیجنس چیف کے لیے بڑا آسان تھا, وہ کہتی کہ میں تو چیف ہوں, یہ تو وہاں پہ لوکل عملہ موجود تھا یا وہاں کا متعلقہ عملہ تھا, ان سب کو فائر کر دیں, مجھے نہ نکالیں. بٹ شی ریزائنڈ بیکاز شی واز دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. اب ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں, پاکستان میں ہمیں ایسی مثال کیوں نہیں ملتی؟ پاکستان میں فی الحال تو ایسی مثال نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لوگ آتے ہی اقتدار میں اسی لیے ہیں کہ چمٹے رہنے سے, بائی ہو کر بائی کروک, مطلب سارے یہ انفیئر ذرائع یوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں کسی طریقے سے ہم اقتدار میں آ جائیں اور ہماری پھوپا ہو. تو جس بندے کا ایم اور آبجیکٹو یہ ہو, دیکھیں جس آدمی کا ایم اور آبجیکٹو ہوگا نا کہ میں نے اپنے ملک کو سرو کرنا ہے, میں نے اپنی ذات کو امیر نہیں کرنا, اپنے وسائل, ویسٹرن کنٹریز میں بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ حکومت میں وزرائے اعظم ہیں, صدور ہیں, جب وہ اپنی سیٹ سے ہٹتے ہیں تو دکانداری کرتے ہیں, کوئی وکالت کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, تو ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں کبھی ہم سوچ سکتے ہیں ایسی چیز؟ تو یہ جو وسائل کا بے دریغ استعمال ہے نا, یہ جو بندر بانٹ ہے, صدر جو ہے ملک ہمارا قرضوں پہ چل رہا ہے, آئی ایم ایف ہمیں بتا رہا ہے, نلائق ہم اتنے ہیں, آئی ایم ایف ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو, یعنی ہم اس کا مطلب ہم بالکل فارغ البال ہیں, ہمارے اندر عقل فہم کوئی نہیں ہے. تو لیکن ہم اپنے وسائل کو اتنا بے دریغی سے استعمال بھی کر رہے ہیں. صدر ریٹائر ہوتا ہے, کیا پاکستان کی عوام کو پتا ہے کہ اس کو کیا مراد ہیں؟ صدر جو نہیں ہے, جو سابقہ صدر ہے, وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ, تو آپ یہ دیکھیں یہ عوام کا ٹکے ٹکے کا پائی پیسہ اکٹھا ہو کے تو اس کی یہ بندر بانٹ کرتے ہیں. تو خدا کا خوف کرے, ہمیں اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بہتر کرنا ہے. ہمارا پولیٹیکل سسٹم بہتر کیسے ہوگا؟ جب مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے. کرکٹ کی بات جو ہے, بنیادی طور پر آپ کا سوال کرکٹ کی طرف تھا, تو ایک تو آپ سمجھتے ہیں نااہلی ہے ان کی جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل 100% نااہلی ہے. ٹیم کی جو جہاں تک ٹیم کی کارکردگی ہے نا جی, وہ بھی سلیکشن ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی اگر چاچے بھتیجے کا, اس کا بھتیجا تو اس کا بیٹا اگر ہوگا نا تو یہ حال ہوگا. ابھی دیکھیں سپورٹس مین جو ہوتا ہے نا, سپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے. جو اچھا کھیلے, انڈیا اچھا کھیلا ہے, انڈیا کے پلیئرز میں لیڈرشپ ہے. وہ کوہلی جو ہے ان کا جو بیٹسمین ہے, آپ یقین کریں اس کو دیکھ کے, مطلب اتنی اچھی لیڈرشپ ہے اس کی, وہ دوسرے پلیئر کو پیڈ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. وہاں پہ رکشا چلانے والا جو ہے ایک بندہ, اس کا بیٹا جو انڈین کرکٹ ٹیم میں ہے, ہمارا بھی اسی طرح باز ہو, ایسا نہیں ہے. جبکہ ٹنڈولکر کا بچہ نہیں ہے.
टेंडुलकर का बच्चा वो मेरिट पे पूरा नहीं आ रहा, मेरिट पे पूरा नहीं आ रहा। सिफारिश नहीं चल सके, जिसको आधा इंडिया गॉड मानता है, क्रिकेट गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं उसको। अच्छा, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है ना वो ब्लैक स्क्रीन नहीं है। हमारी क्रिकेट टीम में भी बड़े ही मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास के लड़के भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो दूसरे सिफारशी आ जाते हैं वो उनकी कमी पूरी कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक सर। अब जो ये तो होगी क्रिकेट की बात, अब जो टाइम शॉर्ट है, 2 टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं। अब जो हमारे सफ़ीर थे तुर्कमानिस्तान के, पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान में तैनात सफ़ीर जो हैं एहसन वगन साहब, इनको अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया इनको, सब कुछ जानते बूझते बावजूद। क्या समझते हैं आप, क्यों हुआ ऐसा? अच्छा, इस तरह है जी कि देखें, हर मुल्क की अपनी अपनी सिक्योरिटी जो है ना, उसके एक पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। उनकी जो सिक्योरिटी है उनके अपने पैरामीटर्स हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है हमारे लिए, और हम हमेशा जो है ना वो अखबार होती है ना जी, वो पहले पिछले आजकल का तो शायद नहीं होता, ज़मीमा जिसको कहते हैं, तो वो ये होता है कि जी एक बहुत बड़ी हेडिंग देते हैं, बड़ी अलार्मिंग, और साथ छोटा सा लफ्ज लिखा होता है कि जिससे वो पता चलता है कि ये हेडिंग ऐसे ही है। देखिए, हमारे जो वजीर आजम थे खाकान अब्बासी साहब, वो जब अपने निजी दौरे पर अमेरिका गए तो पाकिस्तान की आवाम को याद होगा, आपके मीडिया ने दिखाया था जी, बिल्कुल उनकी बेल्ट उतरवाई गई थी, जी, उनका सिक्योरिटी चेक कैसे हुआ। था। अच्छा, ठीक है, उन्हें डिपोर्ट तो नहीं किया गया ना वहां से। जी जी। अच्छा, इस तरह जो है आप देखें दूसरे मुल्कों में, इंडिया के साथ भी, इंडिया के लोग कई दफा गए हैं इंडिया के, इवन ये शाहरुख खान जो फिल्म एक्टर है जी बिल्कुल, वो क्योंकि शाहरुख खान था, खान 4-5 घंटे डिटेन किया गया था जी, जी। नाम के आगे खान होने की वजह से, और जो सब कुछ हुआ बिकॉज, लेकिन तब हालात भी कुछ ऐसे थे और जो मसाइल चल रहे थे, चूंकि 9/11 जो कि मुसलमानों के खिलाफ क्रिएट किया गया था, जिसको किया ही एक्चुअली एंटी इस्लाम और इस्लाम की बदनामी के लिए किया गया था, उसके बाद के हालात के अंदर खान नाम के तमाम तर लोगों को थोड़ा सा सैंक्शंस का सामना आ रहा था। लेकिन हमारे सफ़ीर, चूंकि कोई भी बंदा जब कहीं पे जाता है तो उसके प्रोफाइल बैक एंड पे तो रजिस्टर्ड होता है, ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वो उस टाइम पे निजी दौरे पे भी थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल तो थे, उनको डिपोर्ट कर देना। देखिए जी, पहली बात ये है चट्टा साहब के, ये जो हमारे तुर्कमेनिस्तान के शायद ये सफ़ीर थे, बात यह है कि प्रायर इंटीमेशन होती है कि बताया जाता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वजारत खारजा टू वजारत खारजा लेवल के ऊपर ये चीज़ें कोऑर्डिनेशन होती हैं। उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, कोई इंटीमेशन नहीं होगी, कोई ना कोई जेन्युइन वजूहात होंगी जो मुझे नहीं पता और आपको नहीं पता। अच्छा, ये उन साहब से पूछ सकते हैं जो गए हैं, जिनको रोका गया है। और हुकूमतें तो क्या करती हैं, वो तो जब मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट होती है तो उसको कवर करने के लिए कोई ना कोई कवर स्टोरी बनाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसे अंजम्बे की बात है। अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तानी बसते हैं, वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क में आता है, वहाँ पे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो वहाँ के वोटर हैं। उन्होंने ट्रंप को जो है वो सदर बनाने में उनका बड़ा किरदार रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, ये बुनियादी तौर पर इसकी बड़ी तहकीक की जरूरत है, और अल्टीमेटली मैं आपको ये बता दूं कि अल्टीमेटली गलती इधर ही निकलेगी, उधर गलती नहीं होगी। अल्टीमेटली होनी गलती यहाँ पे, ये जाहिर है उनके ग्रीन पासपोर्ट वाली गलत होते हैं, ठीक कहाँ से हो सकते हैं, वो हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में तो यही चल रहा है। अब थोड़ा सा आते हैं जो सिंध के अंदर कैनाल्स का इशू है, दरिया सिंध से कुछ कैनाल्स निकालने की बात हुई और कॉर्पोरेट फार्मिंग को अकोमोडेट करने के लिए महफूज शहीद कैनाल जो बनाई गई और बाकी भी तमाम जो कैनाल्स निकल रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने बड़े खदशात का इजहार किया। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर तवील गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि पानी के मसले को उठा रहे हैं, संजीदा इशू है और सिंध के अवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का केस है। सिंध के अवाम को जितनी ज़िंदगी पहले बख्श चुकी है पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 20-25 सालों में, वो तो सब नज़र आ ही रहा है। लेकिन बहरहाल क्या समझते हैं सर, ये जो कैनाल वाला इशू है, इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ठीक है? मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस कैनाल के इशू में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बुनियादी तौर पर लाइल्मी है, और फिर मैं अपनी कहूँगा कि सिंध के अंदर तो वडेरा सिस्टम है, सिंध के अंदर तो बेचारे हारी, उनकी तो ज़मीनें हैं ही नहीं, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वडेरे हैं, इनकी मतलब हज़ारों कनाल ज़मीनें हैं। आप देखें ना इनकी जायदादें, आप देखें निकाल के जरदारी साहब की जायदाद और लैंड्स और ज़मीनें आप देख लें कि कितनी ज़मीनें हैं। हम बुनियादी तौर पर ना इशू होता नहीं है उसको इशू बनाते हैं और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। जो महफूज शहीद कैनाल है जो कि सतलज रिवर से इसका ताल्लुक है, अच्छा ये जो है इसकी तकरीबन, अच्छा ये जो कैनाल है ये पाकिस्तान आर्मी का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर, देखें कते नजर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में है, इसके कते नजर पाकिस्तान तो हम सब का है ना, उनका भी है, हमारा भी है, सबका पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान की खिदमत करेगा, अच्छा काम करेगा, बगैर खाए पिए, बगैर अपना घर में
ڈاکہ مارنے کے عوام کے پیسے پہ. تو ہمارا تو اس کو سلام ہے, ہم اس کو فالو بھی کریں گے, اس کو سپورٹ بھی کریں گے. یہ 176 کلومیٹر لمبی کینال ہے, محفوظ شہید کینال اس کا نام رکھا گیا ہے. محفوظ شہید پاکستان فوج کے نشان حاضر ہیں جو کہ لوور رینک میں سے ہیں. پہلے تو آپ دیکھیں اسپرٹ دیکھیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ستلج, دریائے ستلج سے ہے, اور یہ جو ہے ہیڈ سلیمان کی وہاں سے یہ جائے گی فوٹا باز تک. اچھا اس کے بعد اگلے فیز میں یہ یہ اس کا دوسرا فیز جو ہے وہ جائے گا مروٹ, اور پھر تیسرا فیز جائے گا ڈوڈوال ایک جگہ ہے. ان کی دونوں کی لمبائی تقریباً سیپریٹلی 132 اور 130 کلومیٹر ہے. اچھا پھر اس کی جو منظوری ہے وہ ارسا ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ پانی کی تقسیم کا ذمہ دار ہے. اس نے 4-1 کی تناسب سے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو منظور کیا اس کینال کو. اچھا اس میں دریائے سندھ کا پانی بالکل نہیں ہے, اس میں 4 مہینے تو سیلابی پانی ہوگا, اور 2 مہینے جو ہے جو پنجاب کے حصے کا پانی ہے وہ اس میں آئے گا. اچھا اس میں 1.2 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ لیز پہ دی گئی جو کہ بنجر زمین ہے. 1.2 ملین ایکڑ یہ سیراب ہوگی. اچھا اس کے لیے تقریباً 122 ارب روپے اور کچھ زیادہ یہ جو ہے یہ مختص کیے گئے ہیں, پنجاب گورنمنٹ نے مختص کیے ہیں, اور یہ سارا نہر بنے گی. اور یہ جو ہمارا راجستھان کا علاقہ ہے, یہ چولستان کا علاقہ, یہ الحمدللہ اس سے سیراب ہوگا. وہ سارا ریتلا علاقہ ہے, زمین زرخیز ہے. میں نے وہ علاقہ بھی دیکھا ہے, زمینوں میں وزٹ بھی کیا ہے. ماشاءاللہ گندم بھی ہوتی ہے, گنا بھی ہوتا ہے, کپاس بھی ہوتی ہے. کون سی فصل ایسی جو وہاں پہ نہیں ہوتی؟ کپاس ذرا کم ہے, سوری یہ چاول کی فصل ذرا کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پانی زیادہ چاہتا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو جیسے سندھ کا انہوں نے پچھلے اتنے عرصے سال سے انہوں نے حال کیا, آج بھی سندھ کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن. دیکھیں ہمارے الیکشن کمیشن کو ٹھیک ہونا چاہیے, ہمارے اداروں کو ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارے اداروں میں لوگ مڈل کلاس کے ہیں, نیچے سے اوپر تک, ان بڑے بڑے جاگیرداروں کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں, عوام کی صحیح معنوں کے اوپر جو نمائندگی ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں, عوام کی انسپائریشن اور اسپائریشن کے اوپر حکومت چلے گی تو ملک میں بہتری آئے گی, پولیٹیکلی ملک بہت سٹیبل ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ ناظرین, آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.